سوشل لینز میں خوش آمدید۔ تیسری جنگ عظیم کی اس تیسری قسط میں ہم ممالک کے درمیان اتحاد کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف ممالک کی بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم تین بڑی طاقتوں کے ارد گرد ترکی، شمالی اور جنوبی کوریا، جاپان، تائیوان، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، تائی لینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا، ہندوستان، پاکستان، نیپال، سری لنکا، برما اور بنگلہ دیش کے متعلق بات کریں گے۔ اس ایپیسوڈ میں تیسری جنگ عظیم کے لیے ہمارا پہلا تھیٹر ترکی ہے۔ ترک ہائی کمان اس وقت ایشیا مائنر اور مغربی ایشیا میں بیک وقت بہت سارے تنازعات کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ یہ لیبیا، مشرقی بحیرہ روم، کفکاز، یونان، متحدہ عرب امارات، شام، فرانس اور روس سمیت کئی طاقتوں کے خلاف مصروف عمل ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ بھی گرما گرم سفارتی لڑائیوں کا حصہ ہے۔ ترکی کی مشرقی بحیرہ روم کی جدوجہد عام طور پر یونان اور بلکان کے علاقے پر اپنے تسلط کو دوبارہ قائم کرنے کے عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔ ترکی تین محاذوں پر روس کے ساتھ پراکسی جنگ میں مصروف ہے۔ ایک طرف تو شام کی سرحدوں پر اپنی افواج کو متحرک کر رہا ہے اور دوسری جانب کردوں کے خلاف کوئی بھی جارحیت روس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ جنگ کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے اتحادی اسرائیل کو مسلمان دنیا میں سب سے پہلے ترکی نے تسلیم کیا تھا اور ان دونوں ممالک کی آپس میں ٹھیک ٹھاک تجارت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی 450 ارب ڈالر سے زیادہ کی مقروض معیشت ہے اور اسلامی دنیا پر سربراہی کے خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی فی الحال روس اور چائنا کی نسبت امریکہ کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، لیکن آئندہ کے سیاسی افق پر کچھ بھی ممکن ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم ایٹمی طاقت شمالی کوریا کا ذکر کریں گے۔ جزیرہ نما کوریا کی لڑائی ایک گندی اور خطرناک لڑائی ثابت ہوئی۔ شمالی اور جنوبی کوریا دونوں ممالک کے پاس دنیا میں آبادی کے تناسب سے سب سے بڑی افواج ہیں۔ ان دونوں ممالک کے اختلافات سے آپ واقف ہوں گے۔ شمالی کوریا چائنا اور روس کے بلاک کا، جبکہ جنوبی کوریا امریکہ کے بلاک کا حصہ ہے۔ اس خطے میں امریکی اڈے بھی موجود ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے صرف 2019 میں جنوبی کوریا سے $893 ملین اس کی سیکیورٹی کے لیے تھے، جبکہ جاپان نے $1.7 بلین اس سیکیورٹی پلان میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ لیکن شمالی کوریا کے پاس میزائلوں کی بے تحاشا تعداد ہے، جس سے وہ 10 ملین آبادی والے شہر سول کو بہت جلد ملبے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دفاعی خطہ ہے اور اس لیے شمالی کوریا کے باشندوں کو سرحد پار کرتے ہوئے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب سرحد کے دونوں جانب موجود بڑی تعداد میں چینی افواج امریکیوں اور جنوبی کوریاؤں کو بڑی تعداد میں پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ تاہم کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے امریکہ اپنی پوزیشن مستحکم بنا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جزیرہ نما خطہ بڑی تعداد میں موجود چینی افواج کو بہت کم فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اپنی بحری افواج کو استعمال میں لاتے ہوئے ساحلی علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مضبوط دفاعی دائرہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہی امریکی فوجی نظریے کا نمبر 1 فائدہ ہے، سراسر فائر پاور۔ اسی طرح کوریا ایک پہاڑی خطہ ہے جہاں موسم بہت شدید رہتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارا علاقہ لڑائی کے قابل نہیں رہتا اور یوں امریکہ کو بہت کم علاقوں کا دفاع کرنا پڑے گا، جو کہ دفاعی لحاظ سے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے باشندے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے شیطانوں کی طرح لڑتے ہیں، اور جب ان کو یہ بھی پتا ہو کہ شمالی کوریا سے ہارنے کا منطقی انجام کیا ہوگا تو پھر وہ آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس کے علاوہ 1950 میں کوریا کے ساتھ جنگ کے زمانے میں چین کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اب وہ ایک جدید فوج ہے۔ چینی افواج پہاڑوں پر چڑھ سکتی ہیں اور ابلے ہوئے چاولوں کے ایک پلیٹ پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ امریکنوں پر پیچھے سے وار کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر 1/3 فوج ہلاک بھی ہو جائے تب بھی وہ امریکنوں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ جبکہ آج کل امریکی فوج کو عام طور پر چاکلیٹ آرمی سمجھا جاتا ہے۔ اب جبکہ چین ایک امیر ملک بن گیا ہے اور ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، تو امکان بہت کم ہے کہ ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔ جزیرہ نما کوریا دراصل ایک ہولناک تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک سخت لڑائی ہوگی
بشرط یہ کہ اگر جاپان بھی امریکہ اور جنوبی کوریا کی مدد کے لیے کود پڑتا ہے تو۔ اگلا تھیٹر تائیوان ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ بہت جلد چائنا تائیوان پر باقاعدہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہاں امریکی اثر و رسوخ کو مکمل ختم کیا جا سکے۔ اگر ایسا ہو گیا تو چائنا وہاں دفاعی نظام لگانا شروع کر دیں گے تاکہ جنوبی اور مشرقی چین کے سمندروں میں اپنے دائرے کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور فلپائن اور اوکناوا جزائر کو بھی امریکہ کی مدد امداد سے روک سکے۔ اگر چائنا اور امریکہ کے درمیان کبھی بھی لڑائی ہوتی ہے تو تائیوان اس جنگ کا ایک لازمی حصہ ہوگا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چائنا اپنے ڈیزائن کیے ہوئے منصوبے بلیو بیلٹ کے تحت کبھی بھی اچانک حملہ کر سکتا ہے، جسے خاص طور پر تائیوان کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یا پھر امریکہ کے ساتھ سفارتی کشیدگی میں چائنا تائیوان پر دعویٰ بول سکتا ہے۔ تیسری ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تائیوان اگر اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دے تو بھی چائنا خاموش نہیں رہے گا اور تائیوان پر اٹیک کر دے گا۔ ایک اور بات جس پر لوگ یقین نہیں کرتے کہ امریکہ اور ویتنام اب اچھے اتحادی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ویتنام کی جنگ میں امریکہ کی شکست کی وجہ سے عوام کے دل و دماغ پر اب تک وہی باتیں چھائی ہوئی ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 1000 سالوں میں چین نے ویتنام پر 27 بار حملہ کیا۔ چینی، فرانسیسی، امریکی، جاپانی اور مقامی جنوبی مشرقی ایشیائی طاقتوں کے خلاف ان 1000 سال کی مسلسل مزاحمت نے ویتنامیوں کو ایک مضبوط جنگجو قوم بنا دیا ہے اور وہ کسی کے آگے بھی گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ویتنام کا جغرافیہ اس کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ کمبوڈیا اور لاؤس چین کے اتحادی ہیں اور وہاں سڑکیں اتنی اچھی ہیں کہ چائنا ان علاقوں میں آسانی سے اپنی افواج لے جا سکتے ہیں اور اس طرح ہر جانب سے ویتنام پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ویتنام ایک بہت لمبا اور پتلا ملک ہے۔ اگر آپ اسے درمیان میں تقسیم کر دیتے ہیں تو شمال اور جنوب میں طاقت کے 2 اہم مراکز کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن افغانستان کی طرح ویتنام بھی ایک ایسی جگہ ہے جس پر قبضہ کرنا تو شاید آسان ہو، لیکن ویتنامیوں کی گوریلا جنگ سے بچنا بہت ہی مشکل کام ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سرخ دریا کے ارد گرد ویتنام کا مرکزی علاقہ چین کی سرحد کے بہت قریب ہے۔ اگر چائنا براہ راست ویتنام کو فتح کرتا ہے تو ہر بار کی طرح ویتنامی جنگجو جنگلوں کا رخ کریں گے اور وہاں سے گوریلا لڑائی شروع کر دیں گے، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ویتنام میں داخل ہوگا تو پھر آسانی سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اگلا ملک تائی لینڈ چائنا کے اتحادیوں کے درمیان واقع ہے اور بذات خود چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے والا ملک ہے۔ ویتنام کے زوال کے ساتھ ہی تائی لینڈ مکمل طور پر چین کا اتحادی بن جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی جاپان کے ساتھ جنگ بندی کی اور ملٹری اتحاد پر دستخط کر دیے تھے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا عام طور پر امریکی اتحادی سمجھے جاتے ہیں اور فی الحال تک یہی لگتا ہے کہ یہ دونوں ممالک اپنے کمزور جغرافیے اور مضبوط امریکی بحری طاقت کی وجہ سے یہ اتحاد قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں ممالک سمندروں کے درمیان واقع ہیں اور ان کے دارالخلافے بھی ساحل سمندر پر بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ ممالک امریکہ کے خلاف جاتے ہیں تو امریکہ ان کے دارالحکومتوں پر بمباری کرے گا اور ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ امریکہ نے تکنیکی طور پر تائی لینڈ میں کرا استمس میں ایک جارحانہ پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے۔ خطے کے اس علاقے کو عام طور پر شیطان کی گردن یعنی ڈیولز نیک کہا جاتا ہے۔ تائی لینڈ میں تقریباً 700 امریکی فوجی جبکہ آس پاس کے جزیروں اور جنگلوں میں تقریباً 9000 امریکی فوجی ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ چائنا اس علاقے میں بذات خود جنگ کی ابتدا نہیں کر سکے گا یا پھر بہت مشکل سے شروع کرے گا۔ اگر یہاں چائنا اور امریکہ کی لڑائی ہوتی ہے تو ابتدائی طور پر چائنا کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا، جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہاں ایک عرصے سے موجود ہے اور چائنا کے پاس موجود جنگی ساز و سامان اس خطے کے حساب سے کبھی بھی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کچھ سالوں سے چائنا اس علاقے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خطے میں چائنا کو واحد ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ امریکہ پوری دنیا میں جنگ لڑ رہا ہوگا، جبکہ چائنا صرف مشرقی ایشیا پر توجہ مرکوز کر رہا ہوگا
اور اس طرح جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو چائنا کو آہستہ آہستہ برتری حاصل ہوتی جائے گی۔ تیسری جنگ عظیم کا اگلا تھیٹر ہندوستان ایک امریکی اتحادی ہے جو کہ تیسری عالمی جنگ میں ہندوستان کی دفاع کے لیے ایک خوفناک مہم لڑ رہا ہوگا۔ انڈیا ہر طرف سے چائنا کے اتحادیوں مثلا نیپال، پاکستان، سری لنکا اور برما کے درمیان پھنسا ہوا ہے، جبکہ بنگلہ دیش بیک وقت چین اور امریکہ دونوں کا اتحادی ہے۔ سری لنکا ایک جزیرہ ہونے کے ناطے حقیقی معنوں میں امریکہ کا اتحادی ہوگا۔ لگتا یہی ہے کہ ہندوستان بنگلہ دیش کو یہ انتخاب کرنے ہی نہیں دے گا کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ وہ یا تو بنگلہ دیش کو اپنے اتحاد میں شامل کریں گے یا اسے فتح کریں گے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ بھارت 3 محاذوں پر جنگ لڑے گا۔ پاکستان شمال مغرب پر حملہ کرے گا جبکہ چائنا ہمالیہ کے محاذوں پر حملہ کریں گے۔ اس مہم کا زیادہ تر تعین اس بات پر ہے کہ حملہ کتنا بڑا ہوگا۔ چائنا اس خطے میں ون بیلٹ ون روٹ پروگرام کے تحت بہت سی شاہراہیں بنا رہے ہیں اور اپنی تعمیراتی صلاحیتوں سے وہ انہیں بہت جلد تعمیر کر سکیں گے۔ فی الحال نہیں لگتا کہ ہندوستان اور امریکہ ان کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ ممکنہ طور پر رنگون کے راستے داخل ہو کر برما کو کافی کمزور بنا سکتا ہے، لیکن پھر بھی برما چائنیز افواج کے لیے مشرقی ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ 2019 تک چائنا نے برما میں $19 بلین کی براہ راست سرمایہ کاری کی تھی، جبکہ روس برما کی فوج کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہندوستان دراصل چائنا کو برہما پترا کے جنگلوں میں ایک جغرافیائی چوکی پر روکے گا، جہاں انہوں نے آخری بار دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کو آپریشن یوگو میں روکا تھا۔ اگر چائنا اور پاکستان ایک معقول اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور شمالی ہندوستان کے میدانوں تک جانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو ہندوستان کو کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بھارت فوجی اور صنعتی طور پر چینیوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ امریکہ بھارت کو بچانے کے لیے براہ راست بے پناہ وسائل استعمال کرے گا۔ اس تنازع کا زیادہ تر تعین اس بات سے ہوگا کہ ہندوستان اب ترقی کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہے۔ کیا ہندوستانی قوم پرستی کسانوں اور نچلے طبقوں میں اب بھی کافی مضبوط ہے؟ اگر ایسا ہوا تو ہندوستانی جنتا دہلی کے تخت کے گر جانے کے بعد بھی جنگ لڑتے رہیں گے۔ دوسری بات، کیا ہندوستانی بڑے پیمانے پر فوجی صنعتی کمپلیکس بنانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوگی؟ اور کیا اس کی سڑکیں اس کے فوجی ساز و سامان کی ترسیل کے قابل ہوں گی؟ اگر کھیتوں سے لوگوں کو نکالنے کے نتیجے میں شہروں میں فاقہ کشی ہوگی تو کیا ہندوستان طویل جنگ لڑ سکے گا؟ پاکستان، انڈیا اور چائنا تینوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں جن کے بارڈرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پچھلے سال چائنا اور انڈیا کی لداخ میں فوجی جھڑپیں تیسری عالمی جنگ کی ابتدا ثابت ہو سکتی تھی، لیکن دونوں ہی ممالک نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ٹینشن کو مذاکرات کے ذریعے حل کر دیا۔ دونوں ہی ممالک اتنی بڑی مارکیٹس ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی روابط قائم کیے بغیر ان کا گزارا مشکل ہے۔ 2021 میں انڈیا نے چائنا کو ریکارڈ $28.1 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی، جبکہ 2021 میں ہی ان دونوں ممالک کے درمیان ٹوٹل $125.7 بلین کی تجارت ہوئی تھی۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دونوں ممالک کی معیشت کس حد تک ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہے۔ ادھر ہی ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور اگلی قسط میں ادھر سے ہی بات کو آگے بڑھائیں گے، جس میں ہم یورپ اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔